کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ لیکن ہمارے مولانا ثقلان مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم 1 لاکھ پاکستانی اگر روزے رکھے تو سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں۔ مولانا انضمام الحق صاحب کی علیحدہ ایک سٹوری ہے کہ مجھے 3 مہینے والے نے رکھا تھا اور اب میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ یہ 3 مہینے والا ہے تو آپ نے ان کے کہنے پہ سلیکشن کمیٹی کی سربراہی کیوں قبول کی؟ آپ انتظار کرتے جب تک کوئی مستقل چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا نہ آ جاتا۔ پھر آپ نے مولانا صاحب نے یہ بھی جواب دیا کہ جناب جو امام الحق ہے یہ تو پہلے سے ٹیم میں موجود تھا۔ بھائی پہلے سے بھی وہ آپ کے گروپ کی مدد سے، آپ مولویوں کے گروپ کی وجہ سے ہی وہ ٹیم میں تھا۔ ان مولویوں کا اثر رسوخ اتنا ہے کہ کوئی بچہ اب ان کی مرضی کے بغیر کرکٹ ٹیم میں آ بھی نہیں سکتا، بجائے یہ کہ آپ فارمر کرکٹر کے طور پہ لوگوں کو مشورہ دیں، اس ٹیم کو مشورہ دیں یا انالائز کریں اس سچویشن کو۔ آپ سر پہ ٹوپی رکھ کے داڑھی رکھ کے سمجھتے ہیں آپ ہی دیندار ہیں، اور جن لوگوں نے ٹوپی نہیں رکھی ہوئی، داڑھی نہیں رکھی وہ شاید غیر مسلم ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ اس اپنے سب سے بڑے مولوی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا رہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم بھی انتہا پسندی دیکھتے جائیں کہ اگلا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین دیوبندی ہو جائے گا، پھر بریلوی ہو جائے گا، کوئی شیعہ فرقے سے آ جائے گا۔ آپ کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیں۔ آپ جو حرکتیں کروا رہے ہیں ان بچوں سے کہ 50 کے بعد سجدہ دینا ہے، آپ نے دعائیں مانگنی ہے گراؤنڈ کے اندر، بھائی آپ ایک انتہا پسندی کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا کسی اور مذہب کے لوگ بھی، کیا باقی لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے؟ سب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ریچولز آپ نے اپنا لی ہیں، ٹوپی اور داڑھی اور پھر یہ سجدے وغیرہ، اس سے آپ اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر وقت یہ چیزیں جب لوگوں کے سامنے میڈیا میں لے کے آئیں گے، آپ خود سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ ایک نارمل انسان کی طرح یہ کھیل تماشا ہے، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، آپ خود اس کو انٹرٹین کریں گے تو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیں گے۔ خدا کے لیے ان کاموں کو چھوڑیں۔ کوئی پاکستان میں ریاستی لیول پہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ جو کام ہے یہ ٹھیک ہے، آپ مذہب پہ یا آپ کی جو پسند ناپسند ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پہ لوگوں کو مسلط کر رہے ہیں کہ اب آپ 1 لاکھ روزے رکھیں، اتنی دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں پھر ہم جیت جائیں گے۔ بھائی ایک انڈیپینڈنٹ کرکٹ بورڈ کی بات کریں، ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن کمیٹی کی بات کریں، میرٹ پہ ٹیم کی سلیکشن کی بات کریں، پھر فٹنس کے دیکھیں کہ باقی ممالک کے لوگوں کی فٹنس کیا ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایک پلیئر بھی ایسا ہے جو جس کی فٹنس وراٹ کوہلی کے برابر ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ میکسویل کو جب کریمپ پڑ گئے تو کیا وہ تھکاوٹ کا محسوس کر رہا تھا؟ وہ تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ کریمپس کے باوجود بھی اپنی ٹیم کو میچ جتا کے لے گیا، اور 200 سال کی ہسٹری میں ایک نئی تاریخ اس نے کرکٹ کی تاریخ میں ایک نئی صورت حال آپ کو دی ہے، جس سے ہر ملک کا بندہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، انٹرٹین کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اور خدا کے لیے آپ اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں۔ سلیکشن کی بات کریں، ان کی فٹنس کی بات کریں، مینٹل ٹفنس کی بات کریں، ان کو اچھے سے کوچز لا کے دیں، ان پہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کا بھی خیال کریں۔ بہرحال جب آپ اپنے آپ پہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں لاگو ہونے دیتے تو پلیئرز کے لیے آپ کیسے بنائیں گے؟ ان کو کم سے کم لیگز کھیلنے کے لیے ملک سے باہر بھیجیں، ان کی فٹنس کا ایک خاص ٹیسٹ رکھیں، ہر مہینے یا ہر فورٹ نائٹلی یہ اپنا فٹنس کا لیول بتائیں، یہ اپنی تمام جو فٹنس کے لحاظ سے جو ان کی ایفرٹس ہیں اس کو ڈاکومنٹ کریں اور کرکٹ بورڈ اس کو مینیج کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگلینڈ سے جو بن رہی ہے ایکویشن بن رہی ہے کہ 300 رن سے جیتیں، یا جو ان کو 50 پہ آؤٹ کر کے 2.5 اوور میں سکور پورا کر لیں۔ اب مجھے بتائیں مولانا صاحب کہ اب کون سی صورت جو وہ اس کام میں جو کارگر ثابت ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی حافظ قرآن کو کسی ایسے مقابلے میں، باکسنگ کے مقابلے میں بھیج دیں کہ جہاں پہ ورلڈ چیمپئن کھیل رہا ہو اس کے مقابلے میں، اس کو کہیں تمہیں کیونکہ قرآن پاک پورا یاد ہے تو تم اس کو ہرا لو گے؟ خدا کے لیے یہ باتیں مت کریں۔ مذہب ایک علیحدہ چیز ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ جب آپ کسی مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے کرکٹ کا پیچھا چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے اب سابقہ کرکٹرز جو ہیں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، ان سے تو خصوصی طور پہ دور ہیں۔ یہ ثقلان مشتاق، یہ محمد یوسف،
یہ انضمام الحق، یہ وہ لوگ تھے جن پہ جوئے کے الزام لگے تھے، اور ان کا کرکٹ کیریئر صرف اس وجہ سے ختم ہوا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کا ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی ایک اچھا چیئرمین لایا جائے جو مستقل بنیادوں پہ، جو کسی پروسیس کے ذریعے چیئرمین بنے، جس میں پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو، اور ایک ایسی سلیکشن کمیٹی ہو جس میں ایسے لوگ ہوں جو کھلاڑیوں کی نفسیاتی اور جسمانی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کا پاکستان کرکٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جن کا کلب لیول تک، روٹس لیول تک جن کا نالج ہو، ایسی سلیکشن کمیٹی ہو، اور پھر فٹنس کے معیار پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ ایک اور بات جو سمجھ آئی ہے اس ورلڈ کپ میں کہ یہ ایک لمبا ٹورنامنٹ تھا، اور ہمارے پلیئرز اتنے لمبے ٹورنامنٹ کھیلنے کے عادی نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھا ہے، ہمارے کھلاڑی جو دباؤ کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تو اس سے آئندہ کے لیے ہمیں یہ سبق ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی بڑے ٹورنامنٹ میں جائیں تو کم از کم اس ٹورنامنٹ کے لیول کے ٹورنامنٹس ہم پہلے ضرور کھیل چکے ہوں، سیریز کھیل چکے ہوں، تاکہ ہمارے کھلاڑی جو اس وقت ذہنی دباؤ کا، جو جسمانی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔